اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد کر اس قوم کے بدلے میں جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ فاوحینا الی، ہم نے اپنے نبی کی طرف یہ پیغام بھیجا، ان اصنع الفلک باعیننا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ، ووحینا، اور ہمارے حکم سے بناؤ، فاذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم عذاب آ جائے، وفارت تنور، اور تندور ابلنے شروع ہو جائیں، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، اس وقت جانوروں کے جوڑے جوڑے کشتی میں سوار کرو، واہلک، اپنے خاندان کو بھی کرو، الا من سبق علیہ القول، مگر جن پر اللہ کا عذاب پکا ہو چکا ہے، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے نوح ظالموں کے متعلق کوئی سفارش نہ کرنا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق ہو کے رہیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، جب آپ اور آپ کے تمام مسلمان کشتی میں بیٹھ جائیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر کہنا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالموں سے بچایا۔ آیت نمبر 26، 27، 28، پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے دغا اور دھوکہ کیا اور ان کو جھٹلایا اور کہا کہ تم اللہ کو ایک کہتے ہو، ہمارے باپ دادا تو اللہ کو ایک نہیں کہتے تھے۔ آپ اتنے غمگین ہوئے کہ آپ نے اپنے رب سے مدد مانگی، رب انصرنی، اللہ میری مدد فرما۔ آج ہم انسان سے مدد مانگتے ہیں، جو کوئی پیر فقیر بزرگ نظر آتا ہے اس سے مدد مانگتے ہیں۔ نبیوں کی ڈائریکٹ مدد کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے۔ رب انصرنی، اللہ تو میری مدد فرما، بما کذبون، اس معاشرے کے مقابلہ میں جو جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب جمہوریت پہ جھوٹ ہو اور کرپشن ہو اور لوگ کرپٹ ہوں، وہاں پہ ایک شریف بندے کی چلتی کوئی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے۔ آخر وہ اللہ سے مدد تو مانگتا ہے، مدد تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دعا قبول ہو گئی۔ پھر اللہ نے کہا ایک کشتی بناؤ۔ یہ کشتی آپ لکڑیوں سے آگے بناتے تھے، شام کو تیار کر کے جاتے تھے، صبح آتے تھے، اس کشتی کو دیمک چاٹ جاتی تھی، وہ ختم ہو جاتی۔ 40 دن تک آپ کشتی بناتے گئے، دیمک کھا جاتی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ بھائی اس کشتی پہ ایک کام کرو، اس کے سینٹر میں اللہ کا نام لکھنا ہے اور رسول اللہ کا نام لکھنا ہے، اور 4 کونوں میں آنے والے 4 صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے کیا کرو؟ نام لکھو۔ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے نبی کی اور نبی کے صحابہ کی پہلی تاریخوں میں بھی اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت عمر کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود، مختلف صحابہ کے ذکر پہلے ہی موجود ہے۔ اس کشتی میں اللہ کے نبی کا نام اور 4 صحابہ کا نام جب لکھا تو اس دن دیمک نے اس کو نہیں کھایا۔ فرمایا ٹھیک ہے بن گئی ہے، اب تم یہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤ، تمام مسلمانوں کو اس میں بٹھا دو، جانوروں کے جوڑے جوڑے، بکرا بکری، دمبا دمبی، ہیں جی، گائے بیل بھینس بھینسا، ان کو جوڑے جوڑے کر کے بھی بیچ میں سوار کر لو، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو چرانا نبیوں کا کام اس وقت سے رہا ہے، نبیوں کا کام۔ آج لوگ گجروں سے نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں یار بدبو آتی، سمیل آتی، گندے لوگ ہیں۔ نہیں، یہی تو تمہارے دودھ کی سپلائی کرنے والے لوگ ہیں، یہی تو دودھ کی سپلائی کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی تحقیر اور تذلیل نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا پیشہ ہے اور یہ نبیوں کا پیشہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضور جب ہجرت فرما رہے تھے جی، تو ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تو آپ نے اس جگہ بھی اپنے ہاتھ سے ہی دودھ نکالا اور نکال کے آپ نے بھیجا۔
تو یہ تمام چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ فرمایا سب کو لے جاؤ مگر سبق علیہ القول، جس پہ خدا نے عذاب کا فیصلہ کیا نا اس کو نہیں بٹھانا، اس کو، اس میں ان کی بیوی بھی تھی، ان کا بیٹا بھی تھا، اور یہ کافر تھے، اور اللہ نے پہلے کہا تھا کہ تم نے اسلام والوں کو بیچ میں سوار کرنا، باقی جس پر خدا کا عذاب آئے گا اس کو بیچ میں سوار نہیں کرنا، اور ظالموں کے بارے میں میرے ساتھ سفارش والا معاملہ بھی نہیں فرما۔ چنانچہ وہ سوار ہو گئے، بیٹا جناب کھڑا ہے، باپ بیٹے کو جب دیکھتا ہے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار یہ تو میرا بیٹا ہے، اللہ اس کا کیا کروں؟ فرمایا بیٹا تیرا ہے نسب کے اعتبار سے، مگر اس کا عمل غیر الصالح نیک نہیں، یہ نہیں جا سکتا۔ دو آدمی جب طوفان نوح میں کھڑے تھے حضرت نوح کو کہتے تھے رب کو کہو عذاب لائے، جب عذاب آیا تو یہ پانی ایسے پھوٹا اور پھوٹ کر ابلنا شروع ہو گیا، اور پوری زمین پر وہ پانی پھیل گیا، ایمان والے سارے کشتی میں تھے۔ دو آدمی بڑے متکبر تھے، وہ پہاڑ پہ چڑھے، پھر چڑھے، پھر چڑھے، پھر چڑھے، سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اس جگہ تو پانی نہیں آئے گا، عذاب بھی نہیں آئے گا۔ لیکن جب اللہ پکڑتے ہیں تو اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ ان دونوں بندوں کا مثانہ فری ہو گیا اور ان کا پیشاب چلنا شروع ہو گیا، اور پیشاب چلتے چلتے زمین میں کھڈا بن گیا، اور ان کا پیشاب جمع ہوتے 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 وہی کنواں بن گیا اور اس میں تباہ ہو گیا۔ یہ طوفان نوح ہے۔ ایک عورت تھی اس طوفان نوح کے اندر، اس کا بچہ تھا اور وہ کافرہ تھی، وہ دیکھ رہی تھی پانی آ گیا ہے، اوپر ہوتی پھر اوپر ہوتی، پھر بچے کو اٹھاتی 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 یہاں تک لائی، لیکن وہ بھی غرق ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آج رحمت ہوتی تو اس پہ ہوتی، مگر کفر کا لیبل تھا اس لیے وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، وہ دو بندے بھی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آج کل آپ دیکھیں یہ انگریز بڑی بڑی فلمیں دکھاتے ہیں اور اس میں قیامت کو دکھاتے ہیں، قیامت کے نزول کو دکھاتے ہیں، اور اس میں طوفان آ رہے ہوتے ہیں، تباہی آ رہی ہوتی ہے، بربادی آ رہی ہوتی ہے، یہی فلمیں بناتے ہیں، لیکن آج تک ان کو ہدایت نہیں آئی، ان کو ہدایت نہیں آئی۔ خودکشی کا رجحان ان کا بہت زیادہ ہے جی، پوری دنیا میں خودکشی کرنے والوں میں کافر ایک نمبر پہ ہے۔ مسلمان کرتا ہے کسی وقت آ کر حالات سے تنگ ہو جائے یا عمل سے دور ہو جائے، وہ کرتا ہے۔ کافروں کے مقابلے میں تو وہاں پہ خودکشی اور خودکشی کے انتظامات اور خودکشی کی تمام چیزیں وہاں پہ ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ جا کے وہ خودکشی کرتے ہیں، اور اس کی موویز بنتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کی عقل کو کیا کر لیا ہے؟ سلب کر لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب آپ اور آپ کے ایمان والے کشتی میں آ جائیں اور باقی تمام تباہ ہو رہے ہیں، اب کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آج ہمیں ظالم سے بچایا ہے۔ اس لیے اپنے نبی کے واقعات کو سنانے کے بعد قرآن آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ عذاب آنے کے بعد عبرت حاصل کر لو۔ کیا کر لو گے؟ آج ہمارے ملک عذابوں سے گھرے ہوئے ہیں، بے حیائی کا عذاب، شراب کا عذاب، جوئے کا عذاب، سود کا عذاب، قتل و غارت کا عذاب، اور یہ جو کرونا اب دوبارہ آ گیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن بہرحال کام شروع ہو گیا۔ یہ کرونا کا عذاب، یہ پٹرول کا عذاب، یہ طوفان ہی طوفان، بربادی بربادی۔ اب یہ کرونا کیوں آئے گا کہ انسان مہنگائی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور حکومت اس کی کوئی ترقی نہیں کر سکتی، ان کو اتنا پیسہ وہ حکومت نہیں دے سکتی کہ وہ اپنے آپ کو سٹیبل کر سکے۔ اب کیا ہے، کرونا پھیلے گا، دائیں بائیں گھومے گا، لوگوں کی توجہ اپنی جان بچانے کی طرف ہوگی، کرونا کی طرف ہوگی۔ جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ اس ٹائم حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، فلاں فلاں کر رہے ہیں، ان کی توجہ ادھر ہو جائے گی۔ یہ تمام شیطانی کھیل ہیں، اور یہ دنیا کا غرور ہے، دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کا فراڈ ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب ایک حکمران یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ اللہ کا ہم پہ عذاب ہے۔ جس وقت اللہ عذاب لاتے ہیں تو پھر حضرت نوح کا اپنا بیٹا بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ہر وقت دعا کیا کرو اللہ ہمیں عذاب سے، فتنوں سے، تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے
بالکل بچا اور حفاظت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ دنیا سے جائیں تو ہم ایمان اور اسلام اور نماز اور قرآن اور تلاوت اور اللہ کے ذکر کے حالات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم